اگر اللہ پہلے سے جانتا بھی ہے، لکھ بھی چکا ہے، اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پھر انسان اپنے گناہوں کا مکمل ذمہ دار کیسے ہے؟ جی یہ سوال ہر پبلک سیشن میں آتا ہے، اس لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر تفصیل ویڈیوز ریکارڈ کروا دی. آپ تقدیر لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. میرے بھائی آپ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، سوائے وہ معاملات جو آپ کی تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کی آپ نے کبھی ٹینشن بھی نہیں لی. وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہے. یعنی آپ اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں لکھ کے بھیجتا کہ میں پاکستان میں فلاں گھر میں کیوں پیدا ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹیسٹ نہیں ہے. لیکن جو آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کھانا پینا، ٹوائلٹ جانا، رات کو سونا، نماز پڑھنا یا اذان کی آواز سن کے اگنور کر دینا اور نہ بستر چھوڑنا، یہ سب کچھ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. رہا اللہ کا معاملہ تو وہ اللہ کا علم ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے تقدیر میں کیا لکھ رکھا ہے. اگر تو آپ کو پتہ چل گیا پھر تو آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، اور اگر جہنم لکھی ہوئی ہے تو بھی بے فکر ہو جائیں کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے. جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ خود سے کنکلوڈ کیوں کر بیٹھے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے بھی اسی قسم کا سوال کیا تھا نبی اسلام سے کہ جب ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہوا ہے تو ہم اپنے لکھے ہوئے کے اوپر اکتفا نہ کر لیں. تو نبی اسلام نے پھر اس کو بریف کیا. قسمت میں لکھنا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باؤنڈ کیا، بلکہ جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے فورس ہی کر لیا، کرنا آپ نے اپنی مرضی سے. تو آپ نے فرمایا اعمال کرو، اعمال کرنے سے پیچھے نہ ہٹو. جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم خوف خدا کر کے جنت کے راستے پہ چل رہے ہو تو تم جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہاری قسمت میں جنت ہی لکھی ہوئی ہے. اور اگر جہنمیوں والے اعمال کر رہے ہو اپنی مرضی سے تو تمہاری قسمت میں جہنم لکھی ہوئی ہے. وہ جو تقدیر کا غلبے والی بات ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے تاکہ جنت سے ایک بالش رہ جاتا ہے پھر تقدیر غالب آتی ہے، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے طور پہ، منافقت کے طور پہ ایسا کرتے ہیں. ورنہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ تقدیر کے اوپر میں نے تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں.